بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سالکین کے لیے پیر بھائیوں کے آداب 20 آداب تک غالباً ہو چکے تھے۔ 20واں ادب یہ ذکر ہوا تھا کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولے۔ حدیث پاک کے مطابق ایک فرشتہ اس کو کہے گا وَلَكَ بِمِثْلِ، تیرے لیے بھی اسی جیسا ہو۔ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن فرشتوں کی دعا تو رد نہیں ہوتی، اور یہ انعام ملنے کی وجہ یہ ہے، حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے غائبانہ جو دعا ہوتی ہے وہ اخلاص پر مبنی ہوتی ہے۔ سامنے دعا تو سب کو ہی دیتے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو قبول کرے۔ سامنے تعریف تو چاپلوس لوگ بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے تعریف کرنے والے، پیٹھ پیچھے دعا دینے والے، یہ لوگ اصل میں خیر خواہ اور مخلص ہوتے ہیں۔ تو اگر غائبانہ کوئی سالک اپنے دوسرے پیر بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو دراصل وہ حقیقت میں خیر خواہ اور مخلص ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کرتے ہیں اس اخلاص کی بنیاد پر کہ تم اس کے لیے دعا کرو۔ جیسے ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھتا، اور ہمارے لیے جو دعا کرتا ہے فرشتہ وہ ہمیں نہیں دکھتا۔ ہم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کو معلوم نہیں ہوتا، ہمارے لیے جو فرشتہ دعا کر رہا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک تار سے دوسری تار کو جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے جن بندوں میں اخلاص تھا وہ دنیا کے کونے میں رہنے کے باوجود بھی بزرگوں کے بہت قریب پہنچ گئے۔ 21واں ادب ہے پیر بھائیوں کے لیے آپس میں رہنے کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو اپنے بھائی کی مروت پر اعتماد کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کر۔ آپ سامنے بیٹھے تو ادب سے بیٹھنا چاہیے، پیر ہلاتے ہوئے بیٹھ رہے ہو، اور کتنی گستاخی کرنا چاہتے ہو مجلس کی۔ اپنے بھائی کی مروت پر اعتماد کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سالک، کوئی پیر بھائی ہمیں ایسا دکھے کہ بڑھ بڑھ کے آگے خدمت کر رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے، اور کچھ بھی چھیڑو نہیں، کچھ بھی نہیں بولتا، بہت بااخلاق ہے، نرم دل لگ رہا ہے، بھولا لگ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے، اس کی مروت، اس کے اخلاق، اس کی نرمی کی وجہ سے اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنا۔ عام طور سے یہ ہوتا کہ جو لڑ کے، ڈانٹ کے، تنبیہ کر کے اور جھگڑ کے اپنا حق حاصل کر سکتا تو لوگ وہاں پر بلی بنے رہتے ہیں، نہیں بھئی اس کو کون لگا لیتے، دے دو اس کو، اس سے نہیں لگا لینا۔ اور جو بندے نرم دکھتے ہیں وہاں پر انہیں کاٹ کھانے دوڑتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے جو تمہیں اخلاق سے، رعایت سے لے کے چلے، تم اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی مت کرو۔ یہی بات مشائخ کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جو شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ نرمی سے، رعایت سے پیش آیا، وہاں مریدین بدتمیز بن جاتے، نہ اصول کی رعایت، نہ ضابطے، نہ شرائط، نہ روابط، کچھ بھی نہیں رہتا۔ نہیں، ہمارے شیخ صاحب تو بہت نرم ہیں، جمالی شیخ ہیں ہمارے، اس واسطے کچھ بھی کرو بہت تحمل، بہت عافیت، بہت صبر۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے مشائخ جو 2 طرح کے ہیں، ایک جمالی ہیں اور ایک جلالی ہیں۔ جمالی شیخ کے مقابلے میں جلالی شیخ سے تربیت زیادہ ہوتی ہے، اور جلالی شیخ کا جلال ظاہری رہتا ہے، دل اس کا کدورت وغیرہ سے خالی رہتا، اور جمالی شیخ کے یہاں پر تربیت بہت دیر سے ہوتی ہے، چونکہ اب وہ سامنے مریدوں کی اتنی رعایت کر رہے، کچھ بھی بے ادبی کرو، بدماشی کرو، باتیں کرتے بیٹھو، کھیل تماشے کرو، مجلس میں آئے قصے کہانیاں سناتے بیٹھو،
آنے کا مقصد معلوم ہی نہیں ہے، سلوک کے آداب معلوم ہی نہیں ہے، پھر بھی اب نئے نئے ہیں بیچارے، ڈانٹ دیے تو ٹوٹ جاتے کٹ جاتے۔ ارے جانے دو جس کو جانا ہے، سب جگہ سے ٹھوکر کھا کے ہی بزرگوں کے پاس آتے ہیں، ورنہ اتنی فرصت کہاں ہے لوگوں کو کہ بزرگوں کے پاس گھنٹے گھنٹے بیٹھ سکیں۔ شروع میں رعایت کرو کے چکر میں جب رعایتیں ہوتی ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، اور بگڑنے کے بعد جب اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بدک کر چلے جاتے ہیں۔ ارے شروع میں ایسا نہیں تھا صاحب، شروع میں بہت نرم تھے، بہت رعایت کرتے تھے، کبھی نہیں ڈانٹتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ بولیں گے مجمع بڑھ گیا، اب سالکین بڑھ گئے، اب پبلسٹی ہونا شروع ہو گئی، اب مرجعیت زیادہ ہو گئی، تو اب بڑے ہو گئے صاحب، اس واسطے پرانے لوگوں کو ڈانٹ کے ایک روب دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب تماشے، ضرورت ہی کیا ہے؟ شروع ہی سے ایک طریقے سے لے کے چلو۔ اس واسطے 10 سال بعض جمالی مشائخ کے پاس مریدین آج بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن لگتا ہی نہیں کہ وہ کسی شیخ کے پاس سے آیا ہے۔ تو اس واسطے یہ دھوکے میں نہیں رہنا کہ نہیں ڈانٹنے والا شیخ، نہیں تنبیہ کرنے والا شیخ۔ اصلاحی تعلق نام ہی ہے اصلاح ہونے کا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آ رہے ہیں، حضرت اس میں ایک جگہ فرمائے، جس دن ہمیں اپنے شیخ کی ڈانٹ نہ پڑے تو اس دن کے اعمال میں ہمیں شبہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے اندر اخلاص نہیں رہا۔ آج میں اگر مخلص ہوتا تو مجھے شیخ آج ڈانٹتے تھے، میرے اخلاص میں ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا کہ آج ڈانٹے کیوں نہیں شیخ۔ اس رعایت سے ایسے سوچ کے چلتے تھے، اور ڈانٹ دیے تو شیخ کے ہی غلطیاں اور شیخ کے ہی عیب نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو ویسے سالک کو تو دور ہی رہنا چاہیے۔ تو جو مرید، جو پیر بھائی ایسا ہے کہ وہ رعایت سے چلتا ہے، تو دوسرے پیر بھائیوں کو اس کے حق میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی کوئی شیخ بھی اپنے مریدوں کو رعایت سے لے کے چلتا ہو تو وہاں پر بھی شیخ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مشائخ کو بھی چاہیے کہ وہ سالکین کی زیادہ رعایت نہ کریں، کیونکہ رعایت کرنے سے بگڑ جاتے ہیں، بگڑنے کے بعد پھر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ بگاڑ باہر کا نہیں ہے، باہر کا بگاڑ ہوتا تو یہاں ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں تو آئے ہیں۔ یہ جو رعایت والا بگاڑ ہے یہ اندر کا بگاڑ ہے، یہاں آنے کے بعد آپ کی رعایت سے بگڑے ہیں، اور اندر کا بگاڑ ایک ہوا، باہر کا بگاڑ ایک ہوا۔ پہلے گویا کہ جیسے اگر ہمارے علمی اصطلاح میں کہا جائے مدارس والوں کی، ایک ہے جہل مطلق، دوسرا ہے جہل مرکب۔ پہلے بندے کو معلوم ہی نہیں تھا کچھ بھی، اب جہل مرکب یہ ہو گیا کہ اب معلوم نہیں ہے بلکہ بھی معلوم نہیں ہو رہا اس کو، یعنی پہلے جاہل تھا تو اس کو یہ معلوم تھا کہ میں جاہل ہوں، تو اتنا تو علم ہوا نا جاہل کو کہ میں جاہل ہوں بلکہ۔ اب دوسرا یہ ہو گیا کہ بھئی جاہل ہے، جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں، تو جاہل کو اپنی جہالت کا بھی علم نہیں رہا۔ اب تو یہ ڈبل بگاڑ ہو گیا۔ اب ڈبل بگاڑ والے کو سدھارنا مشکل ہے، چونکہ اندر آپ ہی رعایت کر کے بگاڑے سو ہیں۔ ادب نمبر 22، سالک کو چاہیے کہ جب اس کا بھائی اپنی مصیبت کی حالت میں اس سے مدد چاہے تو اس پر بخیلی نہ کرے، اگرچہ کہ اپنے جبے زائد جوتوں اور گیہوں وغیرہ سے ہو، جب جیسی حالت ہو اس لحاظ سے۔ واقعتاً دکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک میں چلنے والے فلاں صاحب کی حالت کمزور ہے، یا فلاں مصیبت میں گرفتار ہیں، فلاں پریشانی میں ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں علم ہو، ہم سے جو خدمت ہو سکتی ہے اس خدمت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک ہے کہ کوئی پیر بھائی اپنی مصیبت کو اپنے دوسرے پیر بھائیوں کے سامنے ذکر کرتے نہیں پھرنا چاہیے۔ ایسے حالات ہیں صاحب، ایسے پریشانیاں ہیں، ایسی تنگی چل رہی، پھر بھی آ رہا ہوں میں مجلس میں، پھر بھی شریک ہو رہا ہوں۔ یہ مجلس کی شرکت نہ مجلس پر احسان ہے نہ شیخ پر احسان ہے، اپنی ذات پر احسان ہے۔ نہیں آئے تو نہ مجلس کا فرق پڑے گا نہ شیخ پر کوئی فرق پڑے گا،
مشائخ اپنے اپنے حساب سے کام کرتے چلتے رہتے ہیں، آنے والا خود اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، تو اپنے فاقے حالات وغیرہ ذکر کرتے نہیں پھرنا، اور اگر کبھی کسی کے حال معلوم ہو جائیں تو پھر دوسرے جو سالکین ہیں وہ جو خدمت ہو سکتی ہے وہ خدمت کر لینا۔ لیکن یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ایسی خدمت کے موقع پر بھی اپنے شیخ سے اجازت لے لینا، چونکہ بعض مرتبہ اس سے بھی عادت بگڑ جاتی ہے۔ ادب نمبر 23، سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شیریں زبانی سے کلام کرے، اگر بس زبانی سے معاملہ کرے گا تو محروم ہو جائے گا۔ شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، برا آدمی وہ ہے کہ جس کی بد مزاجی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بولنے میں احتیاط لقمے اور کپڑوں کی احتیاط سے زیادہ ضروری ہے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ اپنے پیر بھائیوں سے بھی بات کرو تو میٹھے انداز سے، اچھے انداز سے بات کرو، تانے دینا، سینیارٹی نہیں دکھانا کہ ہم پرانے ہیں، ہم شروع سے ہیں، ہم فلاں کے پہلے سالک ہیں، پہلے مرید ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کون پہلے ہے کون بات کے ہیں۔ جو جتنا ادب اور آداب کی رعایت سے چلے گا وہ اتنا آگے بڑھتا۔ بس زبانی سے بات نہیں کرنا اپنے سالکین سے، چونکہ یہاں پر آئی ہیں زبان کی درستگی، اخلاق کی درستگی، نگاہوں کی صفائی، یہ سب چیزوں کے واسطے آئے ہیں۔ اور اگر بس زبانی کرے گا دو چار بار لوگوں سے تو آپس میں مشہور ہو جاتا کہ بھئی وہ جب بھی بات کرو تھوڑا عجیب انداز سے بات کرتے، جیسے اگر ہمارے حیدرآبادی زبان میں وہ اولڈ سٹی کی زبان رہتی ان لوگوں کی، زیادہ نہیں بات کرنا ان لوگوں کو، تو ویسی زبان سے اگر بات کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اور جب لوگ کسی کو اس کی بد زبانی کی وجہ سے بات کرنا چھوڑ دیے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شر الناس، لوگوں میں بدترین شخص ہے وہ۔ اب لوگ اس سے بات کرنا نہیں چاہ رہے، کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہے؟ اتقاء فحشہ، اس واسطے کہ بات کرا تو ایسے لگتا ہے کہ آدمی گالیوں کے بغیر بات نہیں کرتا، تو کون بات کرے گا؟ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیے بس۔ سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقمے کی احتیاط سے پہلے بولنے کی احتیاط سیکھو۔ لقمے کی احتیاط کا مطلب حلال کھا رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، صحیح کھا رہا ہوں کہ غلط کھا رہا ہوں، یہ لقمے کی احتیاط سے بھی زیادہ بولنے کی احتیاط، چونکہ لقمہ دن میں آدمی 3-4 ٹائم کھائے گا، بولنا تو 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ بولتا نہیں معلوم، تو یہ زیادہ پیش آنے والا ہے بولنا کا، تو بولنے میں احتیاط زیادہ ضروری ہے لقمے کی احتیاط کے مقابلے میں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بول کی احتیاط اس وجہ سے بھی مقدم ہے کہ بول کے اثرات متعدی ہیں، لقمے کے اثرات وہ لازم ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسا اثر خود اس کی ذات پر پڑے گا، لیکن جو باتیں بولیں گے اس کا اثر دوسروں کی ذات پہ پڑے گا، تو یہ احتیاط زیادہ بہتر ہے لقمے کی احتیاط کے مقابلے میں، بہتر کے بجائے مقدم ہے۔ ادب نمبر 24، سالک کو چاہیے کہ گناہ سے نفرت کرے، گنہگار سے نفرت نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے پیاز کے متعلق فرمایا انہا شجرۃ اکرہ ریحہا، یہ ایسا پودا ہے کہ میں اس کی بدبو کو ناپسند کرتا ہوں۔ آپ نے پیاز کے بارے میں نہیں، اس کی بو کے بارے میں ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اکرہ ریحہا، پیاز مجھے ناپسند نہیں ہے، پیاز کی بو ناپسند ہے، ایسے ہی گنہگار مجھے ناپسند نہیں ہے، گناہ مجھے ناپسند ہے۔ اس واسطے کبھی ایسا ہو گیا، پہلی بات تو ہے کہ ایک سالک دوسرے سالک کو اپنے احوال بتانا ہی نہیں ہے، بے وقوفی ہے یہ۔ یہاں پر یا کہیں پر بھی ہم جس سے بیعت ہوئے ہیں وہ ہمارے شیخ اور مرشد ہیں، وہ مصلح ہیں، جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں وہ سب میری ہی طرح مریض ہیں۔ تو اگر ایک مریض دوسرے مریض کو بول لیتے بیٹھا کہ بھئی میرے کو یہاں درد ہے، یہاں پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ کینسر ہے، یا یہ شوگر ہے، یا بی پی ہے، فلاں ہے، تو وہ بھی تو سامنے والا بھی پیشنٹ ہی ہے، وہ کیا کرے گا سن کے؟
تو ایک بیمار دوسرے بیمار کو بول لیتے رہنے سے بیماریاں پھیلیں گی، بس کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ ایک سالک دوسرے سالک کو اپنے احوال سنانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا سالک اپنے بارے میں جو تصور کرتا تھا اس پر مطمئن ہو جاتا۔ یعنی میں سوچ رہا تھا بھائی میں یہ سب کام کر رہا ہوں، بہت گنہگار سمجھ رہا تھا، یہ میرے سے بڑا گنہگار دکھ رہا ہے، انہیں تو مست ہے، پھر تو میں کیوں ٹینشن لوں؟ پھر یہ سوچ کر اپنے بارے میں جو ہیبت اور فکر تھی وہ ختم ہو جاتی۔ تم نے ایک دوسرے کو احوال سنا کے دوسرے کو خراب کر دیا۔ تو اس واسطے سالک ایک دوسرے کو اپنے احوال سنانا ہی نہیں۔ دوسرا، سالک کبھی ایک دوسرے کو اپنا علاج اور سبق بھی بتانا نہیں ہے۔ آپ شروع سے آ رہے، کون سا سبق چل رہا آپ کا، کتنے گھنٹے مراقبہ کر رہے، کب کر رہے آپ معمولات، یہ سب ایک دوسرے سے پوچھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اپنے اپنے معمولات کے لیے شیخ نے آپ کو جو وقت بتایا، جو سبق دیا، اس میں لگے رہو۔ یہ بھی سلوک کے اصول آداب سے ناواقفیت اور جہالت ہے کہ دوسرے کے اسباق پوچھتے رہنا، دوسرے کا مراقبہ پوچھتے رہنا، دوسرے کے معمولات پوچھتے رہنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی سالک کو دوسرے سالک کے کچھ احوال معلوم ہو گئے تو ان احوال کی وجہ سے ایک تو معلوم نہیں کرنا چاہیے، بتانا نہیں چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے معلوم بھی ہو گئے، شیخ کی بھی اس میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک سالک کو الگ سے بٹھا کر تنہائی میں حال احوال اسی وجہ سے پوچھے اور سنے جاتے ہیں تاکہ اس کے احوال دوسرے پر ظاہر نہ ہوں۔ اور یہ سلوک میں تربیت کے لیے امانت کا حصہ رکھتا ہے کہ شیخ کو امین ہونا چاہیے۔ ان کے پاس جو لوگ اپنے احوال اور باطن ظاہر کر رہے ہیں، اگر تم اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے تو تم کیا شیخ بننے کے قابل؟ تو اس واسطے الگ سے وقت اسی واسطے دیا جاتا کہ دوسروں پر احوال ظاہر نہ ہوں، ورنہ شرمندگی ہوگی یا گناہوں پر جرأت ہوگی۔ اب اگر ایک سالک جانے کے بعد دوسرا سالک آیا، شیخ اس کو اس کے حوال، اس کو اس کے حوال سنا رہا ہے، تو اسے عقل مندی نہیں کہا جائے گا، خیانت ہے، سراسر خیانت ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ اور کوئی شیخ ایسا کرتا بھی نہیں ہے اگر واقعتاً ان کی بھی تربیت ہوئی ہو۔ تو اگر کسی سالک کو ایسا معلوم ہو جائے کہ کسی دوسرے سالک کے کچھ احوال، تو اس کی وجہ سے اس سالک سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اس کے جو اعمال ہیں اس سے نفرت ہونا۔ تو یہاں پر یہی بتایا کہ سالک کو چاہیے کہ گناہ سے نفرت کرے، گنہگار سے نفرت نہ کرے۔ اب چاہے وہ پیر بھائی کے گناہ معلوم ہو جائیں، چاہے کسی اور دوسرے لوگوں کے گناہ معلوم ہو جائیں، تو کبھی یہ نہیں ہونا کہ بھئی ہم بہتر ہیں ان سے، ہمارے اندر نہیں ہے گناہ، اللہ کا شکر ہے، وہ دیکھو کیسے کیسے گناہ میں مبتلا ہیں، ایسے جملے نہیں آنا، بلکہ آنا کہ بھئی اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ان معصیات سے بچا کر رکھا ہے، دعا ہے کہ اس کو بھی بچا لے۔ شکر گزاری والا جذبہ نہ ہونا، اور فخر والا مادہ اور کیفیت نہیں پیدا ہونا، یہی مصیبت ہے۔ تربیت نہیں ہوتی ہے تو بعض لوگ کہیں کسی کی مجلس میں، کہیں کسی جلسے میں، کہیں کسی دینی اجتماع میں شریک ہو گئے تو ایسا سمجھ جاتے گویا کہ وہ شب معراج میں امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ لے کے آئے، بولے ایسا آپ نہیں آئے، اتنا بڑا ہوا تھا اجتماع، اتنا بڑا ہوا تھا جلسہ، اتنے لاکھ لوگ آئے تھے، آپ نہیں آئے۔ ارے وہاں 10 لاکھ لوگوں میں مجھے ڈھونڈنے گئے تھے، آپ بیوقوف ہیں نہیں؟ آپ اپنی حضوری کی، حاضری کی، قبولیت کی فکر کرتے یا جو غائب ہے اس کے ٹینشن میں پڑے رہتے؟ کون تربیت کیا آپ کی؟ یہ ظاہری فضائل سننے والوں کی مصیبت یہی رہتی ہے کہ وہ اتنے لاکھوں کے مجمع میں شریک ہو کے بھی اپنے کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہاں پر جا کے دوسرے کو ڈھونڈ رہے، جا کے وہ صاحب آئے کہ نہیں آئے، وہ مفتی صاحب آئے کہ نہیں آئے، یہ صاحب آئے کہ نہیں آئے، یہ بھی پرانے ہیں، یہ بھی متحرک ہیں، یہ بھی سالی ہیں، وہ بھی سالہ ہیں، یہ بھی فلاں۔ سالی آئے نسبتی کی طرف بول رہا ہوں، سال سے سالی آئے نسبتی، ڈھونڈ رہے جا کے۔ ارے یہ ڈھونڈنے کی جگہ ہے آپ کی، اپنے کو ڈھونڈ لو وہاں پر کہ ہماری حاضری قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ ایسے ہی مجلس میں آئے تو یہاں پر بھی وہی بات رہتی کہ بھئی اپنی حاضری ہوئی ہے تو اپنی حاضری کی قبولیت کی فکر کرو، اس مجلس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے۔
تو کسی کے بھی گناہ معلوم ہو جائیں تو اس سے اس گنہگار سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت ہونا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ بھئی اگر تم حاضر ہی نہ ہوتے، کیا پتہ کہ تم حاضر ہو کے جو اپنے اندر غرور پیدا کر لیا اور یہ سمجھ لیے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں مفکر امت بن گیا، مجھے اب امت کا جو غم مجھے اس جلسے سے، اس اجتماع سے ملا ہے، کسی مولوی اور مفتی کو نہیں ملا ہوگا۔ یہ ظام جو تمہارے اندر پیدا ہو گیا، اس سے جو محرومی تمہیں ہوئی ہے، اس کے بمقابل وہ شخص جو کسی ذاتی عذر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا اور اسے اپنی شریک نہ ہونے پر ندامت اور جو شرمندگی ہے وہ آگے بڑھ جائے گا اس سے، تو بمقابل تم شریک ہو کے جو غرور میں مبتلا ہو گئے۔ ہے کتابوں میں ایسے واقعات جو صف اول اور تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، جب وہ مسجد پہنچے اور ان کی کانوں میں آواز پڑی کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو ایسے زور سے چیخ ماری کہ وہیں پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو بازو ایک بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کی چیخ کی آواز سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا، جو صرف انہیں نظر آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد قریب پہنچے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ بہت اہتمام تھا جماعت کا، آج جماعت چھوٹ گئی ہے، اس پر بہت غم ہو رہا ہے۔ تو یہ صاحب کہنے لگے اس غم کا سودا کر لو۔ کیا مطلب؟ میری زندگی کی پڑی ہوئی تمام جماعت کی نمازوں کا ثواب تمہیں دے دوں گا، اس غم کی وجہ سے جو تم نے آہ کھینچی ہے اس کا ثواب مجھے مل جائے۔ یہ تبادلہ کر لیتے ہیں، چونکہ اس آہ پر اللہ کا جو تعلق اور معرفت اور نور جو ظاہر ہوا ہے، میری اس سے پہلے کی جماعتوں میں وہ کیفیت ظاہر نہیں ہوئی۔ تو کیا پتہ کہ ایک آدمی کو اس کی نیکی کے فوت ہونے پر افسوس ہو، شرمندگی ہو، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں مقام پا لیا، اور تم شریک ہو کے جو مغرور ہو گئے اس کی وجہ سے تم حاضر رہ کے بھی محروم رہے۔ تو اس واسطے اگر کوئی سالک مجلس میں آیا، کوئی نہیں آیا، تو دوسرے کے پیچھے نہیں پڑنا۔ پابندی سے آتے تھے، آج انہوں نظر نہیں آ رہے۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے اسی طرح کے خارش زدہ سالک رہتے ہو، خارش زدہ سالک، جیسے خارش زدہ اونٹ رہتا ویسے خارش زدہ سالک رہتے، عام زبان میں بولا جائے جنہیں کھجانے کی عادت رہتی، انہیں نہیں آئے، انہوں نہیں آئے، آپ نہیں دکھے، انہوں نے دکھے، فلاں نے۔ ارے آداب میں آ گیا، جو نہیں آیا اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوسرے سالکین کے سامنے شرمندگی ظاہر کر لے کہ میں محروم ہوا، مجھے آنا چاہیے تھا۔ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کون آیا کون نہیں آیا حاضری لینے کی۔ تو یہاں پر آپ علیہ السلام نے پیاز کو ناپسند نہیں فرمایا، پیاز کی بو کو ناپسند فرمایا۔ اس سے حضرت استدلال کرتے ہیں ایسے ہی گنہگار کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، گناہ کو ناپسند کرنا چاہیے۔ ادب نمبر 25، سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر بھائیوں کی حاجات کو نفلی عبادات پر مقدم رکھے۔ نفلی عبادتیں ہیں، نوافل اربع ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین۔ سالک کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے، عملاً واجب کی طرح، اعتقاداً نفلاً ہی رہیں گے۔ عملاً ایسا اہتمام کرنا گویا کہ یہ میرے لیے سلوک میں چلنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان 4 نوافل کا اہتمام کروں۔ اگر اس کے علاوہ یا ان موقعوں پر اپنے کسی پیر بھائی کی کوئی ضرورت ہو جس کی وجہ سے مجھے اپنی کوئی نفل چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دوسرے کی تعاون اور مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ ادب نمبر 26، حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طریقت میں ترقی پانے والے لوگ وہ ہیں جن کو پیر بھائیوں کے بیت الخلاء بھی صاف کرنے پڑیں تو اسے اعزاز سمجھیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ طریقت میں ترقی پانے والے لوگ وہ ہیں جن کو پیر بھائیوں کے بیت الخلاء بھی صاف کرنے پڑیں تو اسے اعزاز سمجھیں۔ تو ایسی نوبت، ایسی ضرورت پیش آئے تو بھی خدمت کے لیے تیار ہو جانا آدمی، یہ بتانا مقصد ہے۔ امام غزالی، سید علی خواص اور شیخ امین الدین رحمہم اللہ جیسے حضرات نے اپنے وقت میں یہ خدمت کی ہے۔ یعنی امام غزالی بھی دوسرے
اپنے پیر بھائیوں کے بیت الخلاء صاف کرنا، سید علی خواص ہیں، شیخ امین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سب نے کیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے افراد کے لیے استنجا گاہیں صاف کرتے تھے اور بارگاہ یزدی میں اس سعادت کے حصول پر شکر ادا کرتے تھے، یعنی آنے والے نئے میواتی ساتھیوں کے بیت الخلاء کا انتظام کرتے، صاف صفائی کرتے اور اس خدمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کچھ نہ کچھ باطنی مخلصانہ خدمات رہتی ہیں ان ولیوں کی، جس کی وجہ سے اللہ انہیں ایسے چمکا دیتے ہیں کہ اب کوئی ان کو بدنام کرنا چاہے یا بے نام کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی امام بخاری کا نام مٹانا چاہے پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی، اب امام ابو حنیفہ کا نام مٹانا چاہے نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جو مشائخ مشہور اور مقبول عند اللہ ہو چکے ہیں، وہ مقبولیت اللہ کی طرف سے وہابی ہے، اس میں اسباب کا دخل ہی نہیں ہے۔ اب دنیا والے کوشش بھی کریں گے تو اسباب کے درجے میں ہی کریں گے۔ حضرت تھانوی کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں ہوئی، کفر کے کیسے کیسے فتوے، کیسے کیسی کتابیں نہیں لکھی گئی، گنگوہی کو کفر کے کیسے کیسے فتوے نہیں دیے، لیکن دیکھیں ایک کتنا بڑا طبقہ ان حضرات سے جڑا ہوا ہے، استفادہ کر رہا ہے، اللہ نے کیسا ان لوگوں کا نام زندہ رکھا ہے۔ تو ایسے ہی جو مخلصانہ طور پہ کرتے ہیں، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ملفوظات میں ہے کہ بزرگان دین اللہ والوں کی تاریخ بنتی اور لکھی جاتی رہتی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کی خدمت میں آ جاتے ہیں، وہ بھی تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھو کہ بھئی حضرت تھانوی کا تذکرہ آئے گا تو ان کے سوانے میں حضرت تھانوی کے خادم کا بھی تذکرہ آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی کیا ہے، 10 سال خادم رسول، 10 سال خادم رسول، جب بھی آتا تو ان کی خدمت کا تذکرہ ہوتا۔ حالانکہ وہ خدمت ہو سکتی ہے بچپنے میں کیے تھے، وہ خدمت بچے رہنے کی حالت میں کیے، لیکن پھر بھی ان کی خوبی اور خصوصیات کا حصہ ہے وہ۔ تو بزرگوں کی خدمت میں جو رہ جاتے ہیں، تو بزرگوں کی جب تاریخ لکھی جاتی تو ان کی وہ بھی تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو پیر بھائیوں کی خدمت میں جی نہیں چرانا آدمی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خود سے خادم بننا شروع کر دے، نماز کے لیے اترے، جتنے پیر بھائی ہیں سب کے جوتے سیدھے کرنے لگ گئے، سب کے چپل سیدھے کرنے لگ گئے، اس کی اجازت نہیں رہتی۔ خود سے خدمت کرنا الگ ہے، خود سے اپنے مرض کا علاج کر لینا الگ ہے۔ سمجھ میں آیا کہ میرے اندر تکبر ہے، یہ سوچ کر اب جوتے سیدھا کرنا شروع کیا، تو اب اگر اس کو علاج سمجھ کے جوتے سیدھے کر رہا ہے تو یہ بھی ایک درجے میں ریاکاری ہے، اس وجہ سے کہ تمہارے کبر کا علاج جوتوں میں ہے، یہ کس نے تجویز کیا؟ یہ تمہارے دل نے خود تجویز کیا، تمہارے شیخ نے تو نہیں بتایا۔ اور مریض خود اپنی دوا تجویز کرے گا تو وہ علاج نہیں ہے، وہ بھی ایک نفسانی خواہش ہے۔ میں خود تجویز کر لے رہا ہوں، پھر تمہارے لیے نہ شیخ کی ضرورت ہے نہ مصلح کی ضرورت ہے، خود جوتے سیدھے کر لیتے۔ پھر یہاں کیا ہے، پھر ہر مسجد میں جاؤ، 5 نمازیں 5 جگہ پڑھو، اور ہر نماز میں فجر میں ایک مسجد کے جوتے، ظہر میں اور ایک مسجد کے جوتے، سب دوسرے کا۔ اور پھر چپل کی دکان میں کام کرنے والے بھی تو جوتے سیدھے کرتے رہتے نا، تو وہ سب سے بڑے سالک ہونا چاہیے پھر تو۔ ارے جو گاہک آتے خریدنے کے واسطے 10 جوڑے نکالتے، دیکھ کے ایک جوڑا لے کے جاتے، اب 10 جوتے سیدھے کون کرنا؟ ارے کون کرنا ہے؟ جو نوکر رہتا ہے وہی کرے گا نا، تو وہ سب سے بڑا سالک ہوا۔ پھر روزانہ جو دکان میں جا کے گاہکوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا سلوک ہے، تو اس پہ تو اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جانا چاہیے۔ پھر تو یہ ہوتی ہے چیز کہ اصل میں مرض کی تشخیص اور علاج کی تجویز یہ سالک خود نہیں کر لینا، وہ بھی ایک نفسانی خواہش رہتی ہے۔ وہ جوتے سیدھے کرنے کے لیے جب جھکتا ہے تو اندر سے ریا پیدا نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ کون کون دیکھ رہا ہے میں جوتے سیدھے کر رہا۔ اگر کوئی اتفاقاً دیکھ لیا اور پھر کچھ بھی 1-2 جملے بول دیے تو بس وہاں نفس مطمئن ہو جاتا، چلو بھئی مقصد حاصل ہو گیا، دیکھ لیے لوگ اور میری تعریف بھی ہو گئی، جو ہونا تھا حاصل۔ خدمت کا جذبہ جب آئے تو اس موقع پر آدمی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ سالک کو چاہیے کہ دوران سفر ضرورت کے اشیاء، چاقو، قینچی اور مسلح وغیرہ پاس رکھے تاکہ بوقت ضرورت دوسروں کی خدمت کر سکے۔ کتنی اہم باتیں ہیں، جب
کسی شیخ کی مجلس میں حاضری کی بات آئے، سفر میں ہیں، تو ایسے موقع پر نماز کا وقت رہتا تو مصلی ساتھ میں ہے، یا کبھی تفقہات فروٹس وغیرہ کاٹنے کے لیے ہے تو چاقو کی ضرورت پڑتی، کھانے کا ٹائم ہے پلیٹ کی ضرورت پڑتی، کچھ بھی رہتا تو اپنا سامان خود لے کے آنا، اس نیت سے آنا کہ بھئی میری ضرورت بھی ہو جاتی اور کسی کو ضرورت پڑے ہمارے دوستوں میں سے تو ان کی بھی خدمت ہو جاتی۔ خالی ہاتھ آ جاتے اور بولتے ارے نہیں مصلی ہے آپ کے پاس، قلم ہے آپ کے پاس، کاپی ہے آپ کے پاس، فلاں ہے آپ کے پاس، یہ خیرات مانگ لیتے پھرتے رہتے، بوجھ ہو جاتے دوسروں پہ۔ یہ خود غلط بات، خدمت کرنے کے بجائے دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے کی عادت سے شروع ہو گئی۔ بوقت ضرورت دوسروں کی خدمت کے جذبے سے آنا، دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے کا خیال بھی نہیں آنا۔ سالک سے اگر کسی 28 ادب نمبر کسی پیر بھائی کے بے ادبی ہو جائے تو اس پر حق ہے کہ وہ عاجزوں اور ذلیلوں کی شکل بنا کر معافی مانگے، مثلاً اپنا سر ننگا کرے یا جوتے کے پاس کھڑے ہو جائے۔ ہر پیر بھائی مرشد کی نشانی ہوتا ہے، اس کی بے ادبی کسی طرح درست نہیں ہے۔ کتنی اہم تربیت کی بات ہے۔ سالک سے اگر کسی پیر بھائی کی بے ادبی ہو جائے، ایک سالک دوسرے سالک سے کی بے ادبی کر لیا، تو میں ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، زبان درازی ہو گئی، تو اب سچا سالک یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل کی شکل بنا کر معافی مانگے۔ عاجز اور ذلیل کی شکل بنانے کی شکل کیا ہے کہ اپنے سر سے ٹوپی نکال لے۔ سر ننگا ہو جانا یہ دراصل شرافت کی علامت نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، غلاموں کی ٹوپی الگ رہتی ہے، سزا دینے کے موقع پہ ٹوپی سر پہ نہیں رکھی جاتی ہے۔ ٹوپی اتر جانا گویا کہ سر کا تاج اتر جانا ہے، تو معافی مانگنے کے لیے اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، یا جوتوں کے پاس جا کے کھڑے ہو کے معافی مانگے، یا ہاتھ باندھ کر معافی مانگے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ میرے سے زیادتی ہو گئی، آپ کو یہ جملے نہیں بولنا تھا، آپ کے ساتھ ایسا مجھے پیش نہیں آنا تھا۔ یہ رویہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے پیر بھائی کے ساتھ ہے۔ اب تو بے اصولی کرنے پر شیخ ڈانٹے تو شیخ کے ساتھ بھی نہیں کرتا کوئی ایسا معافی مانگنے کے لیے۔ وہ تو سمجھتے کہ بھئی اتنی چھوٹی بات پہ ڈانٹنے کی ضرورت کیا ہے، ڈانٹنا تھا تو الگ سے بلا کے ڈانٹنا تھا، بھئی سب کے سامنے ڈانٹتے، الگ سے بلا کے جوتے مارے تو میں کھا لیتا تھا میں، لیکن وہ سب کے سامنے ڈانٹنا اس واسطے میں راضی نہ تو مطلب کہ اندر کبر اتنا بھرا ہوا ہے کہ سب کے سامنے ڈانٹنا میری عزت چلی جانا ہے، گویا کہ خود کی عزت کا ایک لیول طے کر لینا یہ خود تکبر کی علامت ہے کہ میری عزت ہے، اتنے لوگوں کے سامنے مجھے ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ یہ جو طے کر کے بیٹھے ہو اپنی عزت کا معیار، یہ خود کی متکبر ہونے کی علامت ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر شیخ اپنے سالک اور مرید کو چوراہے پہ کھڑا کر کے بلا وجہ کے بھی جوتے مارے اور جوتا ہاتھ سے گر جائے تو پھر سالک وہ جوتا اٹھا کے لے جا کے عزت کے ساتھ شیخ کے حوالے کرے اور یہ تک نہ پوچھے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، تو بھی وہ سلوک کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مارنے کی وجہ پوچھنا، کہاں مار رہے پوچھنا، کیوں مار رہے پوچھنا، یہ سب تو بات کی بات ہے۔ جوتا اٹھا کے دینا بھی ذمہ داری ہے اس کی، اگر جوتا ہاتھ سے گر جائے شیخ کے۔ ایسی تربیت جہاں پر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، اب اس کے بعد تربیت ہونے کے بعد نفس مردہ ہو گیا، پبلک میں آئے کام کرنے کے لیے، اب صدر ایسا بول رہے، کمیٹی ایسا بول رہی، مسلیاں ایسا بول رہے، سب جاؤ بھاڑ میں، ضرورت نہیں کسی کی بھی، ہم کو خدا چاہیے بس، پبلک کیا بول رہی ہے ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آدمی اپنا ایک رخ طے کر لیتا، اپنا مقصود اللہ کو بنا لیتا اور مخلص بن کے کام کرتے رہتا۔ ورنہ کام کے دوران میں جو لوگ آتے روڑے اٹکاتے رہتے، فلاں ایسا بولا، یہ ایسا بولا، یہ ایسا بولا، اب اس کے کمنٹ پر ایک آدھا گھنٹہ پھر اپن ڈسکس کرتے بیٹھتے رہتے، ہماری زبان خراب، غیبتیں چلتی رہتی، اس کی محفلیں بنتی رہتی۔ اس واسطے بزرگوں کے پاس کیسے کیسے بد کلامی والے خطوط آتے تھے۔ کوئی حضرت تھانوی کے خلاف ان کے زمانے میں بعض لوگوں نے حضرت تھانوی کے گمراہ ہونے، فاسق فاجر ہونے کے پر رسالے لکھے، مضامین لکھے۔ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کو بولے میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، تو حضرت تھانوی بولے کچھ اور کام نہیں ہے کہ آپ کو کرنے کے واسطے، میرا دفاع کر لیتے بیٹھے رہتے، جس کو لکھنا ہے لکھنے دو، اپنا کام کرو، جو آپ کو کرو بولے وہ کرو آپ۔ تو کفر کے فتوے آئے تو بھی وہ اس کا جواب دینے کے واسطے تیار نہیں رہے، ہم جو کر رہے ہیں کرتے رہیں گے۔
یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کا نفس مر گیا اور یہ تیار ہو گیا کہ بھئی مجھے صرف مقصود الہی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اس کے علاوہ کون کیا بولتے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ ہر پیر بھائی مرشد کی نشانی ہوتا ہے، اس کی بے ادبی کسی طرح درست نہیں ہے، اس لیے اپنے ساتھ چلنے والے پیر بھائیوں کے ساتھ ادب سے اور حقوق سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سلوک کا صحیح مطلب اور چلنے کے صحیح آداب نصیب فرمائے۔